نہ چینی نہ جاپانی، اب گاڑی ملے گی پاکستانی۔ جی ہاں، گزشتہ روز 14 اگست کو پاکستان کی پہلی بجلی سے چلنے والی گاڑی کا ڈیزائن متعارف کروا دیا گیا ہے۔ یہ الیکٹرک کار مکمل طور پر پاکستانی انجینئرز اور اسٹوڈنٹس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ بائی دی وے، گاڑی کی بکنگ 2 سال بعد شروع ہوگی، لیکن اس کی تیاری میں کتنی کاسٹ آئی اور یہ آپ کو ملے گی کتنے کی، اس کی پیچھے ساری محنت، اس سب پہ بات کریں گے۔ کمپنی کے سی او ڈاکٹر خورشید قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، تھینک یو، کانگریچولیشن سب سے پہلے تو۔ شکریہ۔ سوشل میڈیا پہ ایک چیز چل رہی تھی کہ جی ہمارے یہاں صرف ترانے ریلیز ہوتے ہیں اور پڑوسی ملک میں گاڑیاں جو ہیں وہ ریلیز ہو رہی ہیں، بٹ میں یہ دیکھنے کو والوں کو بتا دوں کہ آپ کو یہ جو ڈس انفارمیشن ہوتی ہے اس پہ نظر جو ہے زیادہ نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمارے شو پہ نظر رکھیں، کیونکہ ہم بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے صرف ترانے نہیں، ہم گاڑیاں بھی بناتے ہیں جناب علی۔ تو مجھے بتائیے کہ اس کے پیچھے کیا آپ کی ساری سٹوری ہے؟ جی یہ ہم نے پاکستان میں تو 2007 سے ہم کام کرتے ہیں، ہماری این جی او جو ہے ڈائس فاؤنڈیشن کے نام سے۔ یہ گاڑی کا پروجیکٹ ہم نے تقریباً 5-6 سال سے کام کر رہے ہیں۔ تو پہلے ہم گیسولین ورشن پہ کام کر رہے تھے، پھر تقریباً 3 سال پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پیور الیکٹرک پہ اب جائیں گے۔ تو پھر اس کی ڈیزائننگ پہ سٹارٹ کام کیا، 2 سال اس کی ڈیزائننگ ہوئی، 1 سال لاسٹ پروٹائپنگ میں گزرا، اور پھر اس کو پروٹائپ کر کے پھر کل ہم نے پاکستان کو اس کی 3rd سلور جوبلی پہ یہ برتھ جو گفٹ دیا الحمدللہ۔ تو یہ اس میں بہت لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، ایکسپیٹریٹ پاکستانی جو یو ایس اے میں ہیں، یو کے میں ہیں۔ یہ گاڑی ایکچولی بڑی ویل انٹرنیشنل سٹینڈرڈس پہ بنائی ہے ہم نے بالکل، جو کیونکہ میں خود مشیگن میں رہتا ہوں، وہاں 3 بڑی کار کمپنیز ہیں، تعلق میرا فورڈ موٹر کمپنی سے بھی رہا ہے اور بھی دوسری کمپنیز سے بھی، ابھی بھی ایک کافی بڑی چائنیز کمپنی ہے اس کے ساتھ میں کام کرتا ہوں، ان کو سیلف ڈرائیونگ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر۔ تو پاکستانی جو یو کے میں ہیں، یو ایس اے میں ہیں، وہ سب نے مل کے بھی یہاں جو یونیورسٹیز ہیں، اس میں اسپیشلی میں 6 یونیورسٹیز کا نام لوں گا، جس میں این ای ڈی یونیورسٹی ہے، جس نے ہمیں بیٹری کے اندر بہت ہیلپ کی، بیٹری ڈیولپمنٹ میں ساری بیٹری ڈیولپمنٹ وہیں ہوئی۔ پھر ہمارے پاس ڈی ایچ اے صوفا ہے، جس نے گاڑی کی پوری سی اے انالیسس سارا وہاں ہوا۔ این سی اے ساری سٹائلنگ جو ہے، ایکسٹیریئر سٹائلنگ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ سب این سی اے کے اندر ہوئی ہے، سب این سی اے، بہت خوبصورت، لوگوں کو بہت پسند آئی ہے۔ پھر سر سید میں ہمارا جو اس میں چارجنگ پہ، چارجرز وغیرہ پہ کام ہو رہا ہے۔ ٹیپٹا پنجاب میں ساری فیبریکیشن ہوئی ہے، اور نسٹ میں جو ہے میں نے آپ سے انیشلی کہا نا کہ جب ہم گیسولین پہ کام کر رہے تھے تو نسٹ نے بہت ہمیں ہیلپ کی، نسٹ کے ساتھ کام کیا۔ صاحب مجھے بتائیں میکسیمم سپیڈ اس کی کتنی اٹین کر سکتی ہے؟ جی ہم نے 130 kph تک تو ٹرائی کر لیا ایسے، اور یہ کہ 120 رکھیں گے، اس کو لمٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، جی ہاں، کیونکہ زیادہ اسپیڈ تھرلز بٹ کلز، ٹھیک ہے، تو آپ نے تمیز اور طریقے سے چلانی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ اس لیے بھی بہت اسپیشل انیشیٹو ہے کیونکہ دنیا جو ہے وہ اب ایس ڈی جی ایس گولز کے مطابق کاربن ایمیشن اور اس پہ جو ہے وہ باضابطہ انہوں نے لکھ کے کہ جو ہم نے اس کو زیرو کرنا ہے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ جو ایمٹ کرتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے گاڑیاں کرتی ہیں، اور اب دنیا جا رہی ہے الیکٹرک کارز پہ کیونکہ وہ ایکو فرینڈلی بھی ہیں، اور اس حوالے سے بھی تو یہ بھی ایک تھاٹ پروسیس تھا آپ کے ذہن میں؟ ایبسلیوٹلی جو ایکچولی جو پہلا ہمارا مشن یہی تھا کہ ہاؤ وی کین بیکم اے گلوبل سٹیزن۔ دیکھیں کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ریئل ہے، اٹس ناٹ اے میتھ اینی مور۔ سیزنس چینج ہو رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ جو کار کمپنیز جو امریکن ہیں یا یورپ ہیں، یورپین سب نے اناؤنس کر دیا 2030 کے بعد بہت ساری کمپنیز وہ گیسولین گاڑیاں بنائیں گی ہی نہیں۔ جی دیکھیں نا، فورڈ موٹر کمپنی کوئی گاڑی نہیں بنائے گا گیسولین 2030 کے بعد، تو اٹس آل ریئل۔ تو کلائمیٹ چینج تو ہمارا ایک بہت بڑا اس میں آبجیکٹیو ہے کہ ہاؤ ڈو وی سپورٹ اور پاکستان کا امیج کی امپرومنٹ کریں پورے ورلڈ کے اندر، کہ بھائی ہم بھی کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آئی تھنک یہ پروجیکٹ جو ہے اس کا تو بڑا امپورٹنٹ امپیکٹ ہے اس میں۔ جی اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ذرا قیمت پہ جائیں، اس کی کاسٹ پہ اور پھر پرائس پہ بھی، ہاؤ واز دا رسپانس فرام دی کامن پیپل؟ جی ابھی تک تو اتنا میں بتاؤں کہ کل ہم نے لانچ کیا ہے، اور اس کے بعد سے جو رسپانس آ رہا ہے اٹس امیزنگ رسپانس۔ مثلا میرا فون رک نہیں رہا ہے اس وقت۔ چلیں، دیٹس ون میٹر ٹو گیج، سوشل میڈیا سے بہت اچھا رسپانس، بالکل زبردست، ویری گڈ۔ اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں، کتنے میں بنی، لاگت کیا آئی اور کتنے میں خریدی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جو یہ پروٹوٹائپ ہے، دیکھیں میں تھوڑا سا بتاؤں کہ جب گاڑی آپ بناتے ہیں تو اس میں 3 فیزز، ڈسٹنکٹ فیزز، ویسے تو ڈیٹیل میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔
ایک آپ کا جو پروٹوٹائپ آپ جب انیشیل انجینئرنگ کرتے ہیں اور اس کا پروٹوٹائپ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں پورا، پھر آپ اس کو انڈسٹریلائز کرتے ہیں کہ بھئی جب پروڈکشن میں جانا ہے تو آپ کا کس سپلائر سے لیں گے، کیسے ویٹ ریڈکشن اپرچونیٹیز ہیں، سب وہ پورے ڈیزائن میں انکارپوریٹ کرتے ہیں. جو ٹیسٹنگ جب ہو رہی ہوتی ہے پروٹوٹائپ کی، اس میں جو چینجز کرتے ہیں اس کی بیس پہ تھوڑی ٹویکس کرتے ہیں، ڈیزائن کو انڈسٹریلائز کرتے ہیں اور پھر پروڈکشن پلاننگ میں پروڈکشن میں جاتے ہیں. تو ہم نے پہلا فیز کمپلیٹ کر لیا ہے اس کا، جو پروٹوٹائپ ہم نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا، پوری جو اس کی پراپر انجینئرنگ پوری گاڑی کی کر دی ہے. اور وہ اس میں ایک آپ سمجھیں کہ یونیک چیز ہے جو جس کو ہم اپنی گاڑی کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ وہ کام کر دیا ہے اس کے اندر. اور تو ابھی جو یہ فیز کمپلیٹ ہو گیا ہمارا پلان یہ ہے کہ 2024 کے فورتھ کوارٹر میں انشاءاللہ اس کو ریلیز کریں. بٹ پھر بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے یہاں تو لوگ اب یہ جب دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے ابھی سے بڑے دل میں لگا لیے کہ جی یہ تو لینی ہے. تو ایکسپیکٹڈ پرائس اندازاً یار ایکسپیکٹڈ دیکھیں، آپ نے پہلے کاسٹ کی کیا تھا، میں کاسٹ آپ کو ذرا اس کا جواب دے دوں کہ جو پروٹوٹائپ بناتے ہیں نا تو کاسٹ اس میں بہت زیادہ آتی ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو اس میں اگر آپ کائنڈ ہماری ویسے دیکھیں ان کائنڈ اور جو ویسے جو ایکچوئل کاسٹ ہے سب ملا کے it went into $7 million. کیونکہ اس میں 35 ایکسپیٹریٹس ہیں جنہوں نے کام کیا. یہاں لوگوں نے بہت کام کیا یونیورسٹیز نے، اور میں ان کا آپ کو بتاؤں گا یونیورسٹیز کے بارے میں بھی انہوں نے کیا کیا. تو کاسٹ تو بہت زیادہ آ جاتی ہے، تو اس کے بیس پہ تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. جو ایکچوئل پروڈکشن میں کاسٹ آئے گی وہ بہت ڈفرینٹ. جب آپ لارج اسکیل کرتے ہیں، جب انڈسٹریلائز کریں گے اس ڈیزائن کو تو وہ کافی آبویسلی کم ہوگی. تو اس کی پرائس از ویری ہارڈ ٹو سے یار کہ 2 سال بعد آئے گی. انفلیشن بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر، لیکن یہ کہ یہ کمپیریبل گاڑی ہے. اگر امپورٹڈ گاڑیوں میں آپ دیکھیں تو جو ہماری سیگمنٹ ہے وہ چھوٹی گاڑی جو ہوتی ہیں وہ اس میں نہیں ہے. یہ جو نارملی چائنا سے آتی ہیں یہ تھوڑی سی ہونڈا ای اور نسان لیف اس کے لیول پہ ہے. اس میں بہت زیادہ فیچرز ہوتے ہیں، اس میں تھوڑے کم فیچر ہوں گے لیکن پھر بھی سارے امپورٹنٹ فیچرز سارے ہوں گے الحمدللہ. اور اس سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ 30-40-50% کم ہوگی اس پرائس. آل رائٹ، چلیں ہم اندازہ پھر اس میں لگا سکتے ہیں. جی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہم نے اب دیکھا کہ فیوچر یہی ہے، کچھ کمپنیز ای بائکس بھی لانچ کر رہی ہیں. جی بالکل. لوگ ازرائے مذاق ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں بجلی تو ہے نہیں تو اس کو کہاں ہم لے جا کے چارج کریں گے اور کیسے چلیں گے؟ تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی مجھے بتائیے گا. جی یہ ایکچولی ابھی کیونکہ چارجنگ انفراسٹرکچر تو پاکستان میں ہے نہیں. جی ہاں، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے اسی لیے اس کو انیشیل جو ہم نے پلان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ بھئی آپ سٹی ڈرائیونگ پہ جائیں یا نزدیک کے سٹیز کے اندر جائیں تو کیونکہ اس کی رینج جو ہے 210 کلومیٹرس ہے ود اے سی آن. تو 210 کلومیٹر تک تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. اور اس کو چارجنگ جو ہے بڑی سمپل ہے. آپ نے گھر میں گاڑی آپ نے کھڑی کی، گراج میں کھڑی کی ہے، جہاں بھی 220 وولٹ کا جو ریگولر آپ کا جس سے آپ کا فریج ٹی وی سب چلتا ہے اس سے چارج ہوتی ہے. یہ 8 گھنٹے میں رات کو آئے آپ نے چارج کی، 210 کلومیٹر آپ کو مل گئے. اور 210 کلومیٹر تو 2-3 دن چلائی، آفس میں گئے ختم ہو رہی ہے آفس میں لگا دیا. بالکل. تو بہت سمپل فاسٹ چارجنگ بھی اس میں ہے. جب انفراسٹرکچر آئے گا تو فاسٹ چارجنگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی اس چارجنگ سے کام چل جائے گا. اٹس آل اباؤٹ کہ ہم کیسے اڈیپٹ کر رہے ہیں آنے والے سچویشن کو. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز بڑی، کیونکہ آپ کا خود بھی امریکہ سے تعلق ہے، آپ نے بتایا کہ بہت سارے ایکسپیٹریٹس نے بھی بڑی وہ کی ہے. اچھا، آپ کی جو باہر کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، باہر کی جو کار ایکسپرٹس ہیں یا اس طرح کے موٹر ایکسپرٹس ہیں، ان سے آپ کی بات ہوئی اس حوالے سے؟ انہوں نے اس کو دیکھا، انہوں نے کیا فیڈ بیک دیا اس پہ؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. جی ہم نے ابھی تو انویل کیا ہے یہ. اس کو زیادہ ہم نے اس کی ڈسکشن بہت زیادہ نہیں کی تھی. تو ابھی تو فیڈ بیک آنا شروع ہوگا، باہر کے ایکسپرٹس کا بھی آنا شروع ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں. اور ابھی تک اس کے سٹائلنگ میں اور اس کی جو فیچرز ہیں جو ہم نے بتائے ہیں کل انویل کیے ہیں، اٹس آل پازیٹیو، ناٹ اے سنگل نیگیٹو ابھی تک مجھے نہیں ملا اس کا. تو لیکن باہر کے ایکسپرٹس کا بھی پتہ چلے گا. لیکن ہم لوگ خود ہی کیونکہ باہر کام کرتے ہیں جی، اور ہم جس میں نے بتایا 35+ ایکسپیٹریٹس ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے. تو وہ سب بڑی کار کمپنیز کے لیے کام کرتے ہیں وہاں، اور بہت سینئر پوسٹ پہ کام کرتے ہیں. تو دے ہیو ڈیولپڈ اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس دس کار. اینڈ بائی دی وے انہوں نے جو بھی ہیں انہوں نے اپنا والنٹری کیا ہے یہ کام. ہم سب والنٹیئرز ہیں جی. اور دوسری جس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس بھی کمپنی میں ہم لوگ کام کرتے ہیں اس کمپنی کا کوئی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہم وائلیٹ نہیں کرتے. ہم صرف اتنی ہی نالج شیئر کرتے ہیں
جتنی پبلک ڈومین میں ہوتی ہے، اور اس طریقے جیسے آپ یونیورسٹی میں جا کے کوئی لیکچر دیتے ہیں، دوسری چیزیں دیتے ہیں، پبلک اس طریقے سے لوگوں نے سپورٹ کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز، میکنگ اے کار از این اچیومنٹ، لیکن اب اس کے بعد اس کی مینٹیننس اینڈ اس کے اسپیئر پارٹس کی اویلیبلٹی، یہ بڑا، تو اس پہ آپ لوگوں نے کیا سوچا ہوا ہے؟ جی، کیونکہ ہم یہ لوکل کار ہے ہماری، اور ہم اس کے اسپیئر پارٹ زیادہ تر لوکل ہی بنوائیں گے، صحیح، تو اویلیبلٹی میرا خیال کوئی ایشو نہیں ہوگا، نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی بھی ایک تو باہر سے آ رہی ہے، اسپیئر پارٹ بھی باہر سے آ رہا ہے، سب سے بڑا جو پریشر ہماری آٹو موبائل انڈسٹری پہ پڑا ہے وہ یہی پڑا ہے کہ اسپیئر پارٹ بھی ہم نہیں بناتے۔ جی، تو وہ اسپیئر پارٹ زیادہ تر تو یہاں آپ کو مل جائیں گے، کچھ چیزیں ہم انیشیلی امپورٹ کریں گے، جس میں اس کی جو سیل ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں آج کل تو آپ کو امپورٹ از ناٹ نیسسریلی ویری بیڈ، آپ کو انٹیلیجنٹلی کرنا پڑتا ہے کہ را مٹیریل کر لیں جس کی پروسیسنگ آپ اپنی یہاں کریں لا کے، تاکہ جاب کریشن تو آپ کے یہاں ہو نا، تو کچھ چیزیں، لیکن ہمارا الٹیمیٹلی بائی 2026 پلان ہے کہ 80% کانٹینٹ لوکل کر دیں اس کا، ٹھیک انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آخر میں فیوچر پلانس کیا ہیں، اور اس کو مزید کتنا سکسیزفل بنانا چاہ رہے ہیں، کتنا سکسیزفل اس پروجیکٹ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی سڑکوں کے حوالے سے؟ جی، میں اس میں تھوڑا سا آپ کو ویژن بتا دوں۔ ویژن یہ ہے کہ ہمارا فیز 1 جو ہے، اس میں یہ 5 سیٹر ہیچ بیک جو ہم لانچ ہوگی 2024 کے اندر، ان پیرالل ہم کام شروع کر دیں گے اسی پلیٹ فارم پہ چھوٹی ایس یو وی اور سیڈین، وہ بھی انشاءاللہ مارکیٹ کے اندر آئے گی۔ اور ایک چیز میں کامن پبلک کے لیے بتانا چاہوں گا کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، کہ دیکھیں آپ 35 کلو واٹ آور کی موٹر ہے اس کے اندر، جو 35 یونٹ آپ سمجھ لیں، تو پوری آپ نہیں چارج کرتے، 80-90% چارج کرتے ہیں، تو 30 یونٹ آپ چارج کیے رات کو، تو ایک یونٹ کی کاسٹ کتنی ہے آج کل؟ 30 روپے ہے، جی، تو 900 روپے میں آپ نے اس کو چارج کیا اور 210 کلومیٹر آپ کو ملے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 2-2.5 لاکھ روپے سالانہ آپ کی جیب میں واپس ڈالے گا پیٹرول کے مقابلے میں۔ تو اگر انیشیل کاسٹ تھوڑی زیادہ بھی ہے تو وہ پے بیک آپ کی کچھ عرصے کے اندر ہو جائے گی۔ تو ہم اس کو پوری جو ہے پوری اس کی جو پروڈکٹ لائن ہے لے کے آئیں گے انشاءاللہ، اور کہ میرا تو خیال ہے بہت سکسیزفل رہے گی یہ گاڑی انشاءاللہ پاکستان۔ ہماری دعائیں، نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ فیوچر اب یہی ہے۔ اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، ڈاکٹر خورشید ہمارے ساتھ موجود تھے۔